اور دوسری قسم کی دلیل خلیفہ راشد مسند احمد بن منی میں روایت موجود ہے جسے امام بصیری نے اتحاف الخیرۃ المہرہ جلد 2 صفحہ 424 میں نقل کیا۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں ان عمر امر ابین، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا ان یصلی بالناس فی رمضان، کہ لوگوں کو رمضان المبارک میں تراویح پڑھو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور اچھی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے، فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، آپ ان کو رات کو قرآن پڑھا دیں لکان احسن، تو بہت اچھی بات ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یہ پورا مہینہ با جماعت تراویح اللہ کے نبی کے دور میں تو نہیں تھی۔ فرمایا قد علمت، مجھے بھی معلوم ہے نہیں تھی، ولکنہ احسن، لیکن یہ بہترین ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ فصلی بہم 20 رکعتاً، حضرت ابی بن کعب نے صحابہ اور تابعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ فصلی بہم 20 رکعتاً، حضرت ابی بن کعب نے صحابہ اور تابعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ تراویح کس کی سنت ہے؟ 20 رکعت تراویح کس کی سنت ہے؟ عموماً یہ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، حضرت عمر کی سنت کیا ہے؟ پورا مہینہ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے با جماعت تراویح، یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ باقی تراویح کو کبھی یہ نہ کہنا 20 اگر آپ کہیں گے 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے تو وہ کہیں کہ حضرت عمر کا کلمہ پڑھا ہے یا حضور کا؟ ہم کہتے ہیں جس حضور کا کلمہ پڑھے انہی کی سنت کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ تو 20 رکعت تراویح حضور کی سنت ہے، پورا مہینہ با جماعت ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے، یہ کس کی سنت ہے؟ اور با جماعت تراویح بھی حضور کی سنت ہے، اس لیے کہ حضور نے 3 راتیں، تو 20 بھی حضور کی سنت، با جماعت بھی حضور کی سنت، پورا مہینہ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت عمر کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا، حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ نمبر 2، حضرت صائب بن یزید، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعتاً، مسند ابن الجاد صفحہ 413، معرفت السنن والآثار امام بیہقی کی جلد 2 صفحہ 305، سنن الکبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 496 پہ روایت موجود ہے۔ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین صحابہ کرام اور تابعین حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے فیصلے سے بھی، خلیفہ راشد کے حکم سے بھی ثابت ہوا کہ تراویح کتنی ہے؟ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان، سنن الکبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 496، حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی رمضان فی شہر رمضان ب20 رکعتاً، حضرت عمر کے دور میں صحابہ اور تابعین 20 رکعت پڑھتے تھے۔ وکانوا یقرؤون بالمئین، اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، 100 200 لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ وکانوا یتوکؤون علی وصیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من شدت القیام، راوی کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کے دور میں صحابہ کرام اور تابعین لمبے قیام کی وجہ سے کبھی کبھی لاٹھیوں پر سہارا لے کر کھڑے ہوتے۔ اب استدلال سمجھیں، حضرت عمر کے دور میں کتنی پڑھتے؟ 20۔ حضرت عثمان کے دور میں کیا کرتے؟ شدت قیام کی وجہ سے لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں جو پڑھنے کی کیفیت بدلی ہے، راوی نے اس کو بیان کیا، اگر رکعتوں کی تعداد بدلتی تو اس کو بھی بیان کرتا۔ چونکہ پہلے 20 پڑھتے تھے، اب کیفیت بدلی ہے، اس لیے فرمایا کہ حضرت عثمان کے دور میں لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کے سہارے پہ کھڑے ہوتے، اگر شدت قیام کے ساتھ ساتھ رکعتیں بھی بدلی تو راوی اس کو بھی کیا کر دیتا؟ کیفیت کو بیان کیا، رکعتوں کو بیان نہیں کیا۔ خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ، مسند امام زید صفحہ 158 159 کہتے ہیں شیعوں کی کتاب ہے، آپ شیعوں کی کتاب پیش کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ان کی ہے، اس کتاب میں جو مسئلے ہیں وہ ان کے مطابق ہیں یا نہیں، میں اصولی بات کر دیتا ہوں۔ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ بدعتی راوی کی روایت قبول ہے یا نہیں، بعض کہتے ہیں قبول نہیں، بعض کہتے ہیں قبول ہے۔ ہمارے ہاں بدعتی راوی کے روایت قبول کرنے یا نہ کرنے میں تفصیل ہے۔ اگر بدعتی راوی کی روایت اس کے مذہب کی تائید کرے تو قبول نہیں، اگر اس کے مذہب کے خلاف ہو تو قبول ہے۔
اگر ان کو شیعہ بھی مان لیں، کتاب ان کی بھی مان لیں، تو شیعہ تراویح کا قائل نہیں، اور اس میں کتنی رکعتیں؟ تو ان کے مذہب کی تائید ہے یا مخالفت ہے؟ تو بدعتی راوی کی وہ روایت جو مذہب کے خلاف ہو، اصول حدیث کی روشنی میں بات سمجھ آ گئی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اصول ذہن میں رکھنے چاہیے، اصول حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مسند امام زید صفحہ 158 159 پہ حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں، انہ امر الذی یصلی بالناس، آپ نے اس شخص کو بلایا جو لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا رمضان المبارک میں، آپ نے اس کو حکم دیا، امرا حضرت علی المرتضیٰ نے حکم دیا، ان یصلی بہم 20 رکعۃ، کہ کتنی تراویح پڑھو؟ 20 رکعت تراویح، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے، ویراویح ما بینک 4 رکعات، 4 پڑھ کے پھر تھوڑا سا ترویہ آرام کرنا ہے، تاکہ کسی نے وضو کرنا ہے تو وضو کر لے، ضرورت ہے تو وہ پوری ہو جائے، وان یوتر بہم من آخر اللیل حین الانصراف، اور رات کے آخری حصے میں کیا پڑھانے ہیں؟ وتر پڑھانے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام اور تابعین، تو خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے دور میں بھی کتنی تھی؟ 20 رکعت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، قیام اللیل امام مروزی کی صفحہ 157 پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے